اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کو آئیں تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ مقرر کرو ان کے اوپر، اربعۃ چار، منکم اپنے میں سے، فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دے دیں چاروں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو روک کے رکھو انہیں گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ حتیٰ کہ فوت کر دے انہیں موت، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا بنا دے اللہ ان کے لیے رستہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا حکم بیان فرما رہے ہیں جو عورتیں بے حیائی کے کام کرتی ہیں، زنا کرتی ہیں، یہ زنا کے اڈے وغیرہ جو ہے وہ عورتیں چلاتی ہیں، کئی اللہ معاف کرے، تو وہ زنا کے اڈے چلانے والی ہوں عورتیں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، تو جو عورتیں تم میں سے بے حیائی کو آئیں تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہ طلب کرو علیہن ان کے اوپر، اربعۃ چار، منکم اپنے میں سے، تو چار گواہ تلاش کرنے ہوں گے جو اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے باقاعدہ زنا کیا ہے، زنا کا شنیع فعل کیا ہے، تو وہ چار گواہ مقرر کرو۔ یہاں لفظ اربعہ یہ مؤنث ہے، منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، تو مسلمانوں میں سے چار گواہ ہونے چاہیے، تو اربعہ کا جو عدد ہے یہ مؤنث آیا ہے۔ عربی زبان کا اتفاقی قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے جو عدد ہیں، اگر جن چیزوں کو شمار کیا جا رہا ہے جسے عربی میں معدود کہتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے معدود یعنی جسے شمار کیا جائے، اور ایک چیز ہے عدد گنتی، تو اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آتا ہے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آتا ہے۔ 3 سے لے کے 10 تک، یہ 3 سے لے کے 10 تک جو 8 اعداد ہیں، یہ ان کے لیے خاص قاعدہ ہے، عربی زبان میں اتفاقی قاعدہ ہے۔ 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد معدود یعنی جس کے بارے میں گنتی کی جا رہی ہے، اگر وہ مذکر ہوگا تو عدد اس کے مخالف آئے گا یعنی مؤنث آئے گا، اور اگر معدود مؤنث آئے گا، معدود یعنی جس کے لیے گنتی کی جا رہی ہے اگر وہ مؤنث ہے، عدد مذکر ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کہنا ہے 3 مرد، اب 3 تو عدد ہے، اور کن کو گنا جا رہا ہے؟ مردوں کو، تو مردوں کو یہاں معدود کہیں گے، تو معدود مذکر ہے یا مؤنث؟ 3 مرد مذکر ہے، تو اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث آنا چاہیے عربی زبان میں 3 سے لے کے 10 تک، تو کیا کہیں گے ہم اس کو؟ عربی زبان میں ایک مرد کو رجل کہتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو رجال کہتے ہیں، تو ثلاثۃ رجال کہیں گے، ثلاث رجال نہیں کہیں گے، ثلاثۃ رجال 3 مرد، اور اگر 3 عورتیں ہیں بالفرض، اب معدود مؤنث ہے، معدود عورتیں 3 عورتیں، 3 عدد ہے، تو معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا، الٹ ہو جائے گا، عدد اور معدود الٹ ہوگا 3 سے لے کے 10 تک، تو 3 عورتوں کے لیے عربی زبان میں ایک عورت کو امرأۃ کہتے ہیں اور زیادہ عورتوں کو نساء، تو 3 عورتیں ہیں، تو اب عورتیں چونکہ مؤنث ہے معدود تو عدد مذکر آئے گا، اب ثلاثۃ نہیں آئے گا، تا نکال دیں مذکر ہو جائے گا، ثلاث نساء، 3 مردوں کو ثلاثۃ رجال
3 عورتوں کو ثلاث نساء. اگر 4 ہوں تو 4 مرد ہوں تو کیا کہیں گے؟ 4 مرد ہوں تو اربعۃ رجال. اور اگر 4 عورتیں ہوں تو اربعۃ نہیں کہیں گے، اربع نساء. یعنی اگر عورتیں معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا. یہ اتفاقی قاعدہ ہے 3 سے لے کے 10 تک. باقی جو پہلے 2 عدد ہیں 1 اور 2، جس کو عربی میں واحد اور اثنان کہتے ہیں، وہ معدود کے مطابق آتے ہیں. اور پھر ان کی ترتیب بھی تھوڑی سی ہوتی ہے. جو 1 اور 2 ہیں یہ موصوف صفت کے طور پر آتے ہیں، یعنی پہلے معدود آتا ہے پھر عدد آتا ہے. معدود پہلے. ہم اردو زبان میں جب بولتے ہیں تو اردو زبان میں آسان سا قاعدہ یہ ہے، پہلے ہم عدد بولتے ہیں پھر معدود بولتے ہیں. 1 آدمی، 2 عورتیں، 3 آدمی، 4 عورتیں بالفرض. پہلے عدد بولتے ہیں پھر معدود بولتے ہیں. عربی زبان میں اگر 1 اور 2 ہے، 1 اور 2 میں پہلے معدود آتا ہے پھر عدد آتا ہے. الٹ ہو جاتا ہے ہماری اردو زبان سے. پہلے معدود آئے گا پھر عدد آئے گا. 1 اور 2 میں عدد اور معدود ایک دوسرے کے مطابق آتے ہیں مذکر مؤنث میں، مخالف نہیں ہوتے. اگر میں نے کہنا 1 آدمی، اب میں پہلے پہلے عدد نہیں لاؤں گا، پہلے معدود لاؤں گا. کیا کہوں گا؟ رجل واحد. اب 1 اور 2 میں مطابق ہوگا معدود اور عدد، معدود پہلے آئے گا. رجل واحد، یہ موصوف صفت کی طرح ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. اگر میں نے کہنا ہے کہ 2 عورتیں، چونکہ یہ 2 ہے تو پہلے عورتیں آئے گا، پہلے معدود آئے گا پھر عدد آئے گا. 2 کے لیے نساء جمع کے لیے آتا ہے. 1 عورت کے لیے امرأتن، 2 عورتوں کے لیے امرأتانی. تو امرأتانی اثنتانی، اثنانی نہیں آئے گا. اگر عورتیں مؤنث ہیں تو 2 کے لیے 1 اور 2 میں مطابق ہوتا ہے عدد اور معدود، بس معدود پہلے آتا ہے اور عدد بعد میں آتا ہے. تو اگر 1 آدمی ہے تو رجل واحد، 1 عورت ہے تو امرأۃ واحدۃ، 2 آدمی ہیں تو رجلان اثنان، اور اگر 2 عورتیں ہیں تو امرأتان اثنتان. 1 عورت ہے تو امرأۃ واحدۃ، واحد بھی مؤنث ہو جائے گا. لیکن جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ 3 سے 10 تک ہو رہی ہے. 3 سے 10 تک عربی میں بھی عدد پہلے آتا ہے، معدود بعد میں آتا ہے. اور عدد اور معدود دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہو جاتے ہیں تذکیر و تانیث میں، اور اصل معدود ہوتا ہے. تو عدد پہلے آئے گا، بعد میں معدود آئے گا، اور معدود مخالف ہوگا، عدد مخالف ہوگا معدود کے. 3 آدمی کہیں گے تو ثلاثۃ رجال، معدود یہاں مضاف الیہ بن جاتا ہے. ثلاثۃ رجال. اور اگر 3 عورتیں ہوگا تو ثلاث نساء. 4 ہیں تو اربعۃ رجال، 4 مرد ہیں تو 4 عورتیں ہیں تو اربع نساء. اگر 5 مرد ہیں تو خمسۃ رجال، 5 عورتیں ہیں تو خمس نساء. 6 مرد ہیں تو ستۃ رجال، اور 6 عورتیں ہیں تو ست نساء. ستۃ نہیں آئے گا، ست مذکر آئے گا عدد. 7 مرد ہیں تو سبعۃ رجال، 7 عورتیں ہیں تو سبع نساء. 8 ہیں تو ثمانیۃ رجال، 8 عورتیں ہیں تو ثمانیۃ نہیں کہنا، ثمانی نساء. 9 ہے تو تسعۃ رجال، 9 عورتیں ہیں تو تسع نساء. اور 10 ہیں تو عشرۃ رجال اور عشر نساء. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیے قرآن کریم میں سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام. سورہ حاقہ. اللہ تعالیٰ اس عذاب کا ذکر کر رہے ہیں جو عذاب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بھیجا تھا ہوا کی صورت میں، آندھی کی صورت میں. تو وہ آندھی کتنے دنوں کے لیے اللہ نے ان کے اوپر مسخر کی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس آندھی کو ان کے اوپر مسخر کر دیا تھا 7 راتیں اور 8 دن. اب یہ جو لیال ہے یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ لیلتن کی. اب لیلتن مذکر ہے کہ مؤنث؟ لیلتن مؤنث، رات مؤنث، تا بھی ہے آخر میں مؤنث کی علامت. تو لیال بھی جمع ہے اس کی، واحد مؤنث ہے تو جمع بھی مؤنث.
تو اب جب یہ مؤنث ہے معدود تو عدد مذکر آیا، سبعۃ لیال نہیں آیا، سبع لیال آیا۔ اچھا اب عربی زبان میں جو لفظ یوم ہے، ایک یوم دن، لیلہ رات، یوم مذکر ہے، لیلہ مؤنث ہے۔ اب جب دن کو جب یوم کو جمع بناتے ہیں ایام، وہ بھی مذکر ہیں معدود، تو دن اگر ہوں گے تو ثمانیۃ آیا، اور اگر چونکہ دن معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث آیا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آیا۔ اسی طرح اور مثالیں اس کی دیکھ لیں۔ سبعۃ، سبعۃ ابحر، سبعۃ ابواب، ابواب کس کی جمع ہے؟ باب کی، ابواب دروازے، باب ایک دروازہ، تو اس کی جمع ابواب، مذکر ہے تو سبعۃ، جب معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث آیا۔ اسی طرح سبعۃ ابحر، ابحر یہ بحر کی جمع ہے، سمندر، اس کی جمع زیادہ سمندر، تو جب سمندر مذکر ہے تو سبعۃ عدد مؤنث آیا۔ اچھا جی، ثلاثتی ایام، ایام مذکر ہیں تو عدد مؤنث ہے۔ کوئی اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، تسعۃ رہط، اب رہط جو ہے یہ مذکر ہے، جماعت، اور تسعہ عدد مؤنث آیا، لیکن تسعی آیات، جب آیات جو ہے یہ آیتن کی جمع ہے تو آیات مؤنث ہے معدود تو عدد مذکر آیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک یعنی متفق علیہ قاعدہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب اس قاعدے کی میں اس قاعدہ کیوں بیان کیا، آپ کو اس تفصیل کیوں بیان کی ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو گواہ ہیں چار، یہ اب مرد ہوں گے کہ عورتیں، اللہ نے یہاں عدد محذوف کر دی ہے، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، سوری معدود اللہ نے محذوف کر دیا ہے، عدد موجود ہے، معدود محذوف ہے۔ عدد کون سا ہے اس سے معدود کا پتہ لگ جائے گا، معدود مرد ہے کہ عورت، تو عدد کیا ہے، عدد جب مؤنث ہے تو معدود کیا ہوگا، مذکر، یہ بات طے ہے، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اگر جو عورتیں بے حیائی کو آئیں تو ان کے اوپر چار مرد گواہ مقرر ہونے چاہیے، یہ مرد ہونا ضروری ہے، کوئی ایک بھی عورت ہو گئی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ عام طور پہ دو مرد ہوتے ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، ہم نے وہ جو لین دین کی آیت تھی اس میں پڑھا تھا کہ دو گواہ مقرر کرو، اگر دو نہ ہوں، دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد دو عورتیں، وہ تو لین دین کا معاملہ تھا، لیکن یہ حدود کا معاملہ ہے، یہاں ایک تو گواہ دو نہیں چلتے، یہاں گواہ چار چلتے ہیں، مرد ہوں تو چار چلیں گے، عورتیں ہوں تو ان کی گواہی یہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو چار گواہ مرد عادل ہوں گے، سچ بولنے والے، جھوٹ نہ بولنے والے، نیک، چار مرد گواہ ہوں جو گواہی دیں تو سزا ملے گی، پھر گویا کہ ان کا جرم طے ہوگا، اور اگر چار گواہ گواہی نہ دیں، چار مرد، تو وہ جرم ان کے اوپر لگایا نہیں جا سکتا، پھر اس جرم کی سزا انہیں نہیں دی جا سکتی، جو سزا اللہ نے رکھی ہے حد۔ ہاں گواہ کم ہو، کوئی تعزیر وغیرہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو حد جو اللہ نے سزا رکھی ہے، اللہ نے سزا، زنا کی سزا اللہ نے بہت کڑی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں زنا بہت برا عمل ہے، یہ بات یاد رکھیے، زنا کی بہت زیادہ مذمت ہے قرآن و حدیث میں، زنا اور بے حیائی، اللہ تعالیٰ نے تو علانیہ بے حیائی سے بھی منع کیا اور پوشیدہ بے حیائی سے بھی منع کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کو نہ آؤ، جو ظاہر ہے وہ اور جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی، علانیہ انسان بے حیائی اور غلط کام نہ کرے، اور انسان پوشیدہ طور پر بھی اکیلے میں بھی نہ کرے، اکیلے میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، علیحدہ ہو کر بھی نہ کرے۔ بے حیائی کی اتنی مذمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بے حیائی سے منع نہیں کیا، وَلَا تَزْنُوا نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ پھٹکو، ایسے کام بھی نہ کرو جو انسان کو زنا کی طرف لے جائیں، بے پردگی،
مرد و زن کا اختلاط، آزادانہ اور دوستیاں، اللہ نے ان پر پابندی لگا دی۔ نظروں کو پست رکھنا چاہیے، نظروں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، نظروں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ مردوں کو بھی منع کیا، عورتوں کو بھی منع کیا۔ تو زنا کے قریب جانے سے منع کیا۔ کبیرہ گناہوں میں سے زنا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ 3 سب سے بڑے گناہ ان میں زنا بھی آتا ہے شریعت اسلامیہ میں۔ سورہ فرقان کی جو آیت کریمہ ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، تو اس آیت کریمہ میں 3 سب سے بڑے گناہ بیان ہوئے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، اللہ عباد الرحمن کی صفات بیان کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے، اور اس نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے۔ ہاں، حق کے ساتھ کسی کو قتل کرنا ہو، حکومت نے کسی کو سزا دینی ہو، اس کے جرم کی سزا ہی قتل ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے، کوئی کسی کو ناحق قتل نہ کرے۔ ولا یزنون، اور زنا نہ کرے، یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ اور جو یہ کام کرے، ان تینوں میں سے کوئی کام کرے، یلقى اثاما، تو وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اور یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت، اس کا عذاب قیامت کے دن کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا عذاب دیا جائے گا ان گناہوں کا، اور وہ جہنم میں ذلیل ہو کر رہے گا، ہاں جو توبہ کر لے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ 3 گناہ نہیں کرتے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ 3 سب سے بڑے گناہ ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور قتل، اور خاص طور پر عرب لوگ اپنے ہی بچوں کو قتل کر دیتے تھے مفلسی کے ڈر سے، اور زنا، اور خاص طور پر اگر وہ قریبی محارم کے ساتھ ہو یا ہمسائے میں ہو تو اس کی پھر مذمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 سب سے بڑے گناہ ہیں۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے، جسے غیرت کے بارے میں بتایا گیا، اس میں بتایا کہ جو لوگوں میں غیرت ہوتی ہے، غیرت ہونا اچھی بات ہے، مومن غیرت والا ہوتا ہے، مومن بے غیرت نہیں ہوتا۔ بے غیرت کو دیوس کہتے ہیں، اور بے غیرت کی مذمت ہے شریعت میں۔ مومن کے اندر غیرت ہونی چاہیے، اپنے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اسے پرواہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں کسی کی غیرت کا ذکر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو، میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ غیرت کب آتی ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے زنا پر، حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ انصار میں سردار تھے، تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا ایک دفعہ، لو رأیت رجلا مع امرأتی، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھ لوں، یہ چیز میری غیرت برداشت نہیں کرتی، اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھا، لضربتہ بالسیف، میں تلوار سے اسے قتل کر دوں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون من غیرت سعد، اے لوگو تم سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو، وہ غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لأنا اغیر منہ، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اسی سے اگلی یہ باب ہے،
تو حدیث ہے سیدنا ابن مسعود کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد اغیر من اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ غیرت اچھی چیز ہے، صفت کمال ہے، صحیح چیزوں پہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ غلط غیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کو جاہلیت کی حمیت کہتے ہیں، وہ غلط چیز ہے۔ جو صحیح غیرت ہے، صحیح حمیت ہے، وہ ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، من اجل ذالک حرم الفواحش، اسی لیے اللہ نے فواحش کو حرام کیے، یعنی اس سے اللہ کی غیرت کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی زنا کرے۔ وما احد احب الیہ المدح من اللہ سے زیادہ کسی کو مدح تعریف پسند نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے بے حیائی پر۔ تو بہرحال یہ بے حیائی کی بڑی مذمت ہے شریعت میں، تو اللہ نے اس کی سزا بڑی سخت رکھی ہے، اتنی سخت سزا رکھی ہے کہ بہت سخت سزا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اگر وہ بے حیائی کرے تو اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے، اسے اس وقت تک پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ بہت سخت سزا رکھی ہے، اور یہ بالکل عادلانہ سزا ہے، بالکل انصاف والی سزا ہے، کیونکہ جرم اتنا بڑا ہے۔ لیکن جرم جتنا بڑا ہو، اگر وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کو 100 کوڑے اور جلا وطنی ہے۔ تو جرم چونکہ اتنا بڑا ہے، سزا بہت زیادہ ہے اس کی، تو اللہ نے اس کو اس کے ثبوت کا ذریعہ بھی بہت کڑا بنایا ہے۔ یعنی اگر قاتل ہو، کسی کے بارے میں یہ ثابت کرنا ہو اس نے قتل کیا ہے، کتنے گواہ چاہیے؟ دو مرد گواہ، 2 عادل مرد گواہ۔ لیکن زنا کے بارے میں 4 گواہ چاہیے، کیونکہ یہ جرم بہت بڑا ہے، تو اللہ نے اس کو ثبوت کرنے کا معیار بھی بڑا کڑا رکھا، تاکہ ہر کوئی دوسرے پر الزام نہ لگائے، بلکہ جو کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگائے زنا کا، اگر غیر شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگائے زنا کا، جس کو قذف کہتے ہیں، اس پر 80 کوڑے رکھ دیے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا چونکہ زنا کی سزا بہت زیادہ ہے، تو اللہ نے اس کی گواہی کا معیار بھی بہت کڑا رکھا ہے۔ جب وہ گواہی کا معیار پورا ہوگا تب ہی جو ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور یہ معیار پورا ہونا بہت مشکل کام ہے کہ 4 گواہ ہوں باقاعدہ وہ یہ عمل ہوتے دیکھیں، کیونکہ جو بندہ بھی یہ کام کرتا ہے چھپ کر کرتا ہے، ایک بندہ دیکھ لے، 2 بندے دیکھ لیں، 4 بندے اکٹھے ہونا اور 4 بندے اپنے آنکھوں سے دیکھیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو تو وہ بھی گواہی، ان کی گواہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ سزا بہت کڑی ہے تو اللہ نے اس کے ثبوت کا معیار بہت کڑا رکھا ہے۔ اصل میں اسلام جو ہے وہ زیادہ سزائیں نہیں دینا چاہتا، اسلام اصل میں جو زیادہ بڑے گناہ ہیں ان کا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سزا ملے، اسلام چاہتا ہے کہ ایک جرم کے بارے میں لوگوں کے سامنے لوگ ڈر جائیں، اور لوگ ڈر کی وجہ سے وہ جرم نہ کریں، اور جب اسلام کے احکامات پر عمل ہوتا ہے تو بالکل امن قائم ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام کے احکامات پر عمل نہ ہو، پھر اس کے علاوہ جو بھی سزائیں مقرر کی جائیں، جیسی بھی سزائیں مقرر کی جائیں، تو وہ خلاف شریعت اگر ہوں گی تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے، اللہ معاف کرے۔ وہ گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر اعتراض ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے عادلانہ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جب بے حیائی اور یہ چیزیں عام ہیں اور ان کا سدباب نہیں کیا گیا، اور اختلاط مرد و زن اور بے حیائی اور اشتہارات، جب یہ چیزیں موجود ہیں اور پھر نیٹ وغیرہ اور یہ چیزیں عام ہیں، تو جب لوگ یہ برا کام کرتے ہیں اور بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ بڑے کریٹیکل قسم کے، تو لوگوں نے کہا کہ اب اس جرم کا سدباب کیسے کیا جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس جرم کا سدباب یہ کیا جائے، ہماری حکومت یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ شاید کر چکی ہے، کہ جو بندہ یہ کام کرے تو
اس کی یہ صلاحیت ہی ختم کر دی جائے۔ آپ جتنی بھی کڑی سزا مقرر کریں گے، اگر آپ اللہ کی سزا سے ہٹ کر سزا مقرر کریں گے، گویا کہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، گویا کہ دین اسلام پر الزام لگا رہے ہیں کہ اسلام نے جو سزا رکھی ہے اسلام کی سزا پر عمل تو کیا جائے۔ ہمارے ہاں اسلامی سزاؤں پر عمل نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ اصلاح نہیں ہوتی معاشرے میں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہے پہلے، جو اللہ تعالیٰ نے زنا اور بے حیائی سے روکنے کے لیے جو قرآن و سنت کے احکامات دیے ہیں ان پر سراسر عمل نہیں ہو رہا، اور پھر جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں تکلیف دہ، تب پھر الٹی سیدھی سزائیں اور الٹے سیدھے اجتہادات، اللہ معاف کرے، اور اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دے دیتے ہیں کہ اسلامی سزاؤں پر عمل ہو، یہ قصاص ہے، یہ دیگر سزائیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل مندو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اسلامی سزائیں قصاص ہو یا رجم ہو یا دیگر سزائیں، وہ عادلانہ ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کی باتیں سچی بھی ہیں اور عادلانہ بھی ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر عادل کون ہو سکتا ہے؟ تو جتنی بڑی سزا ہے اس کے ثابت ہونے کا ذریعہ بھی اتنا بڑا ہے، اور اگر یہ 4 لوگ گواہ نہ ہوں تو سزا نہیں دی جائے، پھر یہ سزا نہیں دی جا سکتی جو اللہ نے سزا مقرر کی، وہ نہیں دی جائے گی۔ ہاں، کوئی ہلکی سزا، کوئی تعزیر وغیرہ وہ ہو سکتی ہے، اصل سزا نہیں دی جا سکتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، سورہ نور آیت نمبر 13۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ یہاں بھی دیکھیے اربعۃ شہداء، شاہد کی جمع شہداء، شاہد مذکر ہے، معدود تو عدد مؤنث آیا ہے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ 4 مرد گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ اور اللہ فرماتے ہیں جب وہ 4 گواہ نہ لائیں تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے شمار ہوں گے، چاہے وہ سچے کیوں نہ ہوں۔ تو 4 گواہ اگر نہ ہوں تو وہ پھر گواہی جھوٹی شمار ہوگی۔ 3 ہو گئے تو 4 نہیں ہوں گے، تو 3 ہوں گے تو جھوٹی گواہی شمار ہوگی، چاہے وہ سچ بول رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس جرم کے ثابت ہونے کا معیار بھی بہت کڑا رکھا ہے۔ اتنا معیار قتل کا بھی نہیں ہے، حالانکہ قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ یعنی دین اسلام میں قتل جو ہے، جیسے ایک آدمی کے قتل پوری دنیا کو قتل کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے جرم کے ثبوت کا معیار اتنا کڑا نہیں جتنا زنا کا ہے۔ شروع اسلام میں جو بے حیائی زنا کی مذمت بیان کی گئی، اس کی سزا وہ نہیں تھی جو بعد میں رکھی گئی، جو سورہ نور میں اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں یہ بے حیائی کا کام کریں، چونکہ اس قسم کا سلسلہ زیادہ عورتیں چلاتی تھیں اور چلاتی ہیں، تو ان کا ذکر ہے، ورنہ یہی سزا مرد یہ کام کریں، مردوں کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ جو عورتیں یہ کام کریں تو ان پر 4 گواہ مقرر کرو، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ چاروں گواہی دے دیں کہ اس مرد نے یا اس عورت نے یہ کام کیا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو روکے رکھو انہیں گھروں میں انہیں روک دو، یعنی انہیں گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ فوت کر دے انہیں موت، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے رستہ۔ یعنی شروع اسلام میں زنا کی سزا کیا تھی کہ عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے، وہ گھروں سے نکل نہیں سکتی، موت تک اب وہ قید رہیں گی، نظر بند رہیں گی، ان کی ساری سرگرمیاں ختم کر دی جائیں گی، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، کوئی اور سزا اللہ بیان کر دے۔ شروع دور میں یہ تھا۔ فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور وہ 2 اللذانی یہ تثنیہ ہے اور مردوں کے لیے آتا ہے، واللذانی اس میں اشارہ ہے، اسم موصول ہے، الذی، اللذانی، الذین، الذی واحد کے لیے آتا ہے، اللذانی تثنیہ کے لیے آتا ہے مردوں کے لیے، اور الذین جمع کے لیے مردوں کے لیے آتا ہے، اور عورت کے ایک عورت ہو تو اللتی، 2 عورتیں ہو تو اللتانی یا اللتینی، زیادہ عورتیں ہو تو اللاتی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا اللاتی۔ تو اللذانی تثنیہ مذکر ہے، اور وہ 2 یأتیانی، یہ بھی تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر غائب کا، وہ 2 جو آئیں اس کو یعنی اس بے حیائی کو، ہاں
کی ضمیر بے حیائی کی طرف لوٹ رہی ہے، بے حیائی مؤنث ہے۔ منکم تم میں سے، فآذوہما پس اذیت دو ان دونوں کو، وہ دو لوگ جو اس بے حیائی کو آئیں انہیں بھی اذیت دو۔ ان دو لوگوں سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر دو مرد یہ کام کریں ایک دوسرے سے، یہ مراد ہے کیونکہ تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، مرد عورت اگر یہ کام کریں، پچھلی آیت میں یعنی شادی شدہ اگر زنا کرے اس کی سزا ہے، اور اس کو عمر قید نظر بند کر دیا جائے۔ ابھی جو اصل سزا جو بعد میں آئی تھی رجم وغیرہ کی، ابھی وہ نازل ہوئی تھی۔ اور یہ سزا وہ کہتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ اگر زنا کریں مرد عورت، وہ کہتے ہیں مرد عورت کے لیے بھی دو ہوں، ان کے لیے بھی جمع مذکر کا صیغہ، جمع تثنیہ مذکر کا صیغہ آ سکتا ہے۔ اس موضوع پر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے کہ اگر قرآن کریم میں حکم ایک مرد کے لیے آئے تو وہ اس میں مرد بھی شامل ہوتا ہے، عورت بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ عورتیں بالطبع مردوں میں آ جاتی ہیں۔ کوئی حکم دو جس میں دو کا ذکر ہو تو وہاں مردوں کا صیغہ ہو مذکر کا، تو وہاں مرد بھی آ سکتے ہیں، عورتیں بھی آ سکتی ہیں بالطبع۔ قرآن کریم میں کوئی حکم جمع مذکر کا، جمع کے اور مذکر کے صیغے سے کوئی حکم دیا جائے، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، عورتیں بھی بالطبع شامل ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں کوئی حکم عورتوں کے لیے آئے، ایک یا دو یا زیادہ عورتوں کے لیے، تو وہ حکم عورتوں کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ دیگر قرائن سے پتہ لگے کہ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی بات عورتوں کے لیے آئے گی تو وہ عورتوں کے لیے خاص ہوگی، الا یہ کہ دیگر دلائل سے پتہ لگے، دیگر قرائن سے پتہ لگے کہ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن جو حکم مردوں کے لیے ہو، ایک کے لیے، دو کے لیے، زیادہ کے لیے، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں بالطبع۔ قرآن کے زیادہ تر احکامات مذکر کے صیغے سے ہیں، واحد کے یا جمع کے صیغے سے۔ تو بعض مفسرین تو کہتے ہیں چونکہ تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے تو اگر دو لوگ یہ کام کریں قوم لوط کی طرح، بعض کہتے ہیں کہ مرد عورت غیر شادی شدہ کی بات ہے، پیچھے شادی شدہ کی بات ہے جو زیادہ بڑا جرم ہے، وہ کہتے ہیں وہ ذکر عورتوں کا ہے وہاں، لیکن وہی حکم مردوں کا بھی تھا، دیگر دلائل سے پتہ لگتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہوں تو۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے یہ غیر شادی شدہ کی ہے، تو جو دو مرد یا دو مرد عورت غیر شادی شدہ یہ کام کریں تم میں سے، فآذوہما انہیں اذیت دو۔ اس کی سزا یہ نہیں کہ انہیں مستقل نظر بند کر دو گھر میں، یہ سزا کم ہے پہلی سزا سے، انہیں اذیت دو، کوئی انہیں برا بلا کو منہ سے، کوئی انہیں تھپڑ، کوئی انہیں جو ہے وہ کوڑے اور اس قسم کی کوئی انہیں سزا دو، تھپڑ مارو اور کوئی بھی انہیں سزا دو، قطع تعلقی کر دو کچھ دیر کے لیے۔ فَإِن تابا پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وہ اصلحہ اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ان سے منہ موڑ لو۔ تو اس سے مراد اب دو مرد ہیں یا مرد عورت غیر شادی شدہ۔ امام ابن جریر طبری بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے مرد عورت کو ترجیح دی ہے، اس سے مراد مرد عورت ہیں جو غیر شادی شدہ ہوں، یہ سزا پہلی سزا سے کم ہے، لیکن یہ دونوں سزائیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ فرمایا انہیں اذیت دو، ان کے لیے موت تک نظر بندی نہیں ہے، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ تو شروع اسلام میں یہ حکم تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر پہلی صورت ہے جو پہلی آیت میں ہے تو موت تک انہیں گھر میں بند رکھو یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ انہیں اذیت دو، کچھ زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی طریقے سے، کوئی باقاعدہ سزا مقرر نہیں کی تھی۔ بعد میں سورہ نور کی آیات اتری تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے زانی مرد ہو یا عورت اس کی سزا کیا رکھی؟ 100 کوڑے، سورہ نور کے اندر۔ الزانیۃ والزانی ہاں اعتراف پہ بھی حد لگ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اعتراف پر جو ہے وہ دو دفعہ 3 دفعہ حد لگی، گواہ کبھی بھی نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اعتراف پر ہی۔ اور وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تربیت کی تھی صحابہ کرام کی کہ وہ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے اعتراف کر لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر مرد عورت زنا کریں تو ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ اب گویا کہ بعد کا حکم ہے جو پہلے حکم کو ناسخ ہے، لیکن یہ جو 100 کوڑوں کا حکم ہے
جو ہم نے پڑھا سورہ نساء میں، وہاں 100 کوڑوں کا ذکر نہیں ہے، وہاں موت تک نظر بندی کا حکم ہے یا پھر کچھ اذیت دینے کا حکم ہے، یہاں 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے، لیکن یہ حکم خاص ہے غیر شادی شدہ کے لیے۔ اس کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، پہلے قرآن میں تھا، اللہ نے پھر اس کو منسوخ کر دیا قرآن سے۔ کیوں منسوخ کیا؟ حالانکہ وہ حکم باقی ہے، وہ صرف تلاوت منسوخ ہے اس کی، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ حضرت عمر باقاعدہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے اپنے دور میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کہ رجم کی آیت موجود تھی، ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، ہم نے بھی رجم کیا، رجم کی آیت موجود تھی، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب وہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے تو رجم کا حکم ختم ہو گیا، کیونکہ احادیث مبارکہ میں باقاعدہ رجم کا حکم موجود ہے۔ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی، لوگوں مجھ سے لے لو، لوگوں مجھ سے لے لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا زنا کرنے والوں کے لیے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ البکر بالبکری، غیر شادی شدہ سے اگر زنا کرے گا تو جلد 100 و نفی سنہ، 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی۔ والثیب بالثیب، اگر شادی شدہ سے زنا کرے جلد 100 اور رجم، تو 100 کوڑے اور رجم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے رجم پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے راستہ نکال دیا ہے۔ یہ کون سا راستہ مراد ہے؟ وہی جس کا یہاں ذکر ہے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے راستہ بنا دے۔ تو یہ اب جو ناسخ حکم ہے، وہ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے اور جلاوت نہیں 1 سال کی، اگر شادی شدہ ہو تو پھر رجم۔ واللہ اعلم۔ وقت ختم ہو گیا، اس کو باقی کل مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔